السلام علیکم اسٹوڈنٹس، چینل میں خوش آمدید۔ اردو گرامر میں ہم پڑھیں گے عید کے لحاظ سے نظم کی اقسام۔ عید کے لحاظ سے نظم کی 5 اقسام ہیں: شعر، رباعی، قطع، نظم اور مصمت۔ شعر کیا چیز ہے؟ شعر کا لفظ شعور سے نکلا ہے۔ شعر ایسے دو ہم وزن مصرعوں کو کہتے ہیں جن میں ایک ہی مضمون ادا کیا گیا ہو۔ اس کی مشہور مثال دیکھ لیتے ہیں: دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ اس طرح اور بھی کوئی مثال آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں۔ رباعی کا لفظ ربا سے نکلا ہے اور رباعی کے معنی چار کے ہیں۔ اصطلاح رباعی چار مصروں والی نظم کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی نظم جس میں 4 مصرے ہوں وہ رباعی کہلائی۔ قطع کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ اصطلاح میں 2 یا 2 سے زیادہ اشعار کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں جن میں ایک ہی مطلب ادا کیا گیا ہو۔ کوئی بھی ایسی نظم جو کہ 2 اشعار اور سے زیادہ ہو ایک مطلب ادا کیا گیا ہو وہ قطع کی مثال ہوگی۔ یہ زیادہ تر MCQs میں ہی آتے ہیں۔ نظم کا لفظی معنی پروانہ کے ہیں، جیسے موتی پروانہ وغیرہ۔ ویسے تو ہر موضوع کلام نظم ہی کہلاتا ہے، لیکن عام طور پر نظم میں بھی ایک مضمون ادا کیا جاتا ہے اس کا مطلب پورا سمجھ میں آتا ہو۔ اب اس کی نظم کی ہمارے پاس مزید 3 ہی اقسام ہوتی ہے۔ نظم 3 طرح کی ہوتی ہے: پابند نظم، مارا نظم اور آزاد نظم۔ یہ MCQs کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے پابند نظم۔ ایسی نظم جس میں ردیف، قافیہ اور بے کا استعمال پابندی سے کیا جائے، جیسے کہ حمد، نعت۔ یہ جو نظمیں ہیں یہ پابند نظمیں ہیں۔ آزاد نظم ایسی نظم جس میں قافیہ ردیف کی پابندی نہ ہو اور بے کی پابندی بھی نہ کی جائے، ایسی نظم کو آزاد نظم کہتے ہیں، یعنی جو قافیہ ردیف کی پابندی سے آزاد ہو۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے مارا نظم۔ ایسی نظم جس میں باقاعدہ وزن اور بے تو ہوتی ہے لیکن قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں کی جاتی، ایسے میں مارا نظم کہتے ہیں۔